بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو زندگی کے کسی بھی گوشے میں یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ جو بھی مسلمان ہیں تم تمام مذہب اسلام کے ماننے والوں کی رہنمائی اسلام زندگی کے ہر موڑ پر کرتا ہے، تاکہ مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکے اور کامیابی حاصل کر سکے۔ اتنا جامع ترین مذہب ہے مذہب اسلام۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ دامن اسلام میں آئے، توحید و رسالت کی گواہی دے دے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جہاں مسلمان تھے، بڑی تعداد کے اندر یہودی بھی مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، اور حضور کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے اس شہر کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام یثرب بدل کر مدینہ رکھا ہے۔ وہاں یہود بھی بہت آباد تھے، وہ لوگ پڑھے لکھے تھے اور پچھلی آسمانی کتابوں کے ماہر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں، تو ایک تورات کے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اس کا نام ہے تورات۔ اس کتاب کے بہت بڑے زبردست عالم ایک تھے، ان کا نام پہلے حسین تھا، ہا صاد یاس نون، سین سے نہیں صاد سے، حسین۔ وہ ایک کھجور کے باغ میں تھے۔ ان کو اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی محمد ابن عبداللہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی آخر الزماں ہوں۔ وہ کھجور کے درخت کے اوپر کھجور توڑ رہے تھے، فوراً نیچے اتر آئے، اور نیچے اتر آنے کے بعد یہ کہا کہ میں جا کر پہلے انہیں دیکھتا ہوں اور آزماتا ہوں، اور 3 سوالات میں ان سے کرتا ہوں، چونکہ پہلے آسمانی کتابوں کے ماہر عالم تھے وہ، اور پورے یہودی علماء میں سب سے بڑا مقام تھا۔ یہودی لوگ بڑی ان کی عزت خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں جا کر اس محمد ابن عبداللہ سے 3 سوالات کرتا ہوں، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب کوئی نبی کے علاوہ دے نہیں سکتا۔ اگر وہ نبی ہوگا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں ان کو اپنا نبی تسلیم کر لوں گا، اور اگر نبی نہیں ہے
اور میرے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا تو وہ نبی بھی نہیں ہوگا، تو پھر خامخواہ اس فتنے میں کیوں پڑا جائے؟ چنانچہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسین گئے مدینے کے اندر، لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگ آتے تھے، چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا اور دیکھنے کے بڑے مشتاق تھے، منتظر تھے۔ جیسے آپ پہنچ گئے تو لوگ آ رہے ہیں، حضور کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ بھی پہنچے، یہ جیسے پہنچے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو انہوں نے پہلا کلام سنا تو حضور یہ فرما رہے تھے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، سلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بالسلام۔ اس حدیث مبارکہ میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو مسلمان ان 4 چیزوں پر عمل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام کی زبان جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ان 4 چیزوں پر ہم عمل کرنے والے بنے۔ اور جیسے ہی وہ کھجور کے درخت سے اتر کر آئے، دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور حضور کی مبارک زبان پر یہ کلمات جاری ہیں، حضور کے چہرے انور کو دیکھتے ساتھ یہ چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے بات میں سچے ہوں، یہ منور نورانی چہرہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ پھر قریب جا کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے سوالات ایسے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب نبی کے سوا کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آنے والے حسین سے جو تورات کے ماہر تھے، حضور نے ان کا نام حسین بدل کر عبداللہ ابن سلام رکھا ہے۔ پہلے حسین ابن سلام تھا، حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھا تو عبداللہ ابن سلام ان کا نام ہو گیا۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ مجھے بتلائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنتیوں کی ضیافت ہوگی، دعوت ہوگی، تو بتلاؤ کس چیز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کی دعوت کریں گے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی باپ کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے اور کبھی بچہ ماں کی شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ میرے 3 سوالات ہیں، آپ اگر میرے 3 سوالات کا جوابات دے دیں تو میرے لیے بڑی عافیت کی بات ہوگی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی آ کر مجھے ان 3 سوالات کے جوابات بتا کر گئے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جبرائیل کیسے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر پیغمبروں کے پاس آتے ہیں اور پیغمبر اپنے اپنے قوموں کو پیغام سناتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ابھی آ کر مجھے ان 3 سوالات کے جوابات دے گئے ہیں۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ تو سنو، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی، ایک مشرق کی جانب سے آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ہانک کر مغرب کی طرف لے کر جائے گی۔ یعنی گویا کہ وہ آگ میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرے گی۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک آگ ایسی نمودار ہوگی مشرق کی جانب سے جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور لوگ بھاگنا شروع کریں گے بس آگ کو دیکھ کر۔
جیسے کوئی چرواہا ڈنڈا لے کر پیچھے ہوتا ہے، لاٹھی لے کر، عصا لے کر، اور جانور اور بکریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں، وہ جدھر چاہے جانوروں کو ہانکتا ہے، بھگانا شروع کرتا ہے. تو اس طریقے سے ایک آگ نکلے گی جو سارے انسانوں کو بھگا کر لے جائے گی مغرب کے طرف، یعنی میدان محشر میں. حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی تفصیلات موجود ہیں. لوگ مارے دہشت کے، مارے خوف کے، مارے ہیبت کے اپنے مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. حاملہ عورتیں بھاگتے بھاگتے ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اتنا بھاگیں گے انسان. جیسے شام ہو جائے گی آگ رک جائے گی تو لوگ بھی رک جائیں گے، زمین پر پڑ جائیں گے، دن بھر کے بھاگ بھاگ کر تھکے ہوئے تو لوگ سو جائیں گے. صبح ہوگی پھر لوگ وہ آگ پیچھا کرے گی، لوگ بھاگنا بس یہی سلسلہ رہے گا یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک آگ نمودار ہوگی جو مشرق سے نکلے گی اور مغرب کے طرف لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی. اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب جنت میں اہل جنت داخل ہوں گے، اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی دعوت سب سے پہلے مچھلی کے جگر کے ایک ٹکڑے سے یا کلیجی کی اس کے ذریعے سے جنتیوں کی دعوت کریں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جواب دیا کہ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کبھی بچہ باپ کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے اور کبھی بچہ ماں کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرمایا تھا کہ بچہ کبھی باپ کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی باپ کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ماں کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ ماں کے شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے. یہ تینوں کی تینوں جوابات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے فوراً یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اور اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم بڑی بہتان باز قوم ہے، بڑی بری قوم ہے وہ، اور میرے بارے میں ان سے معلومات کیجیے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، اور پھر دیکھیں وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے پیچھے اپنے پیچھے چھپا دیا ان کو کہ تم پردے میں چلے جاؤ. پھر یہود کے لوگوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور بلانے کے بعد ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کے کمالات کو ان کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ تم لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم دنیا و آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جاؤ گے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کے قوم کے لوگ یہودی وہ انکار کر گئے کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، تم عبداللہ بن سلام کو کیسا آدمی پاتے ہو، کیسے آدمی ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں. تعریف کرنے لگ گئے. جیسے تعریف کے کلمات یہودیوں کی زبان سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام جو پردے کے پیچھے جن کو چھپا دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ آ جاؤ سامنے.
پردہ اٹھا کر سامنے آ گئے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آتے ساتھ ہی ان کی زبان پر یہ کلمات تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان کی ایمان کی گواہی سنی تو فوراً ان کا نظریہ بدل گیا عبداللہ بن سلام کے بارے میں. اب تک تو حال یہ تھا کہ ان کی تعریف کر رہے تھے, وہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے زبردست عالم ہیں, تورات کے بڑے ماہر ہیں وہ, اور ہمارے سردار ہیں, ہمارے سردار کے بیٹے ہیں وہ, اس طریقے کی وہ تعریف کر رہے تھے. جیسے یہودیوں نے اپنے سردار کی زبان سے ایمان و اسلام کے بول سنے تو فوراً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا شروع کیا, الزام لگانا شروع کیا اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا, اور اٹھ کر چلے گئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگ بڑے بہتان باز لوگ ہیں, بڑے برے لوگ ہیں, آپ نے دیکھ لیا ان کے تیور کیسے ہیں. چنانچہ اس کے بعد ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی ان کے سینوں میں بیٹھی ہوئی تھی. کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جس میں اسلام اور پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو ایذا و تکلیف نہ دیتے ہوں. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ بھی کروا دیا تھا, اور معاہدہ اس بات پر تھا کہ تم اور ہم ایک شہر میں رہتے ہیں, لہذا کوئی کسی کے حقوق نہیں دبائے گا, کوئی کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا, کوئی کسی کے حق تلفی نہیں کرے گا. اور اگر باہر سے کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ آور اگر ہوتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے, ڈیفینس کریں گے, مقابلہ کریں گے. سب لوگوں نے اس کو تسلیم کیا اور رہنما کے طور پر, قائد کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کو انہوں نے یہودیوں نے بھی تسلیم کیا. بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کھجور کے درخت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا کلام حضور کی زبان مبارک پر جاری تھا تو اس میں 4 باتیں حضور اپنے سامنے بیٹھنے والوں سے نصیحت کے طور پر, واعظ کے طور پر بیان کر رہے تھے, اور ان 4 چیزوں پر عمل کرنے والوں کے لیے گویا کہ جنت کی ضمانت دے رہے تھے. کون سی 4 چیزیں ہیں وہ سنیں بھی, یاد بھی رکھیں اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں. یہ پیغام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں تک, اپنے دوست احباب تک, اپنے متعلقین تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. کیا پیغام تھا وہ؟ پیغام یہ تھا, افشوا السلام, لوگوں سلام کو رواج دو, ایک دوسرے کو سلام کرو, اس سے محبت میں اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی تمہارے طرف متوجہ ہو جائے گی. ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے کہ آج سلام کرنے کا کتنا میرا مزاج ہے, کتنوں کو میں سلام کرتا ہوں, کتنے لوگوں سے میرا روزانہ سامنا ہوتا ہے, کتنے لوگ میرے سامنے سے گزرتے ہیں اور میں کتنے لوگوں کے سامنے سے گزرتا ہوں, کتنے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں. ہر آدمی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لے. حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی, سامنے سے کوئی بھی آتا, چاہے چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو, بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, ہر کسی کو سلام کرنے میں حضور پہل کرتے تھے. بچے بعض مرتبہ انتظار میں رہتے کہ آقا دو جہاں تشریف لا رہے ہیں, ہم حضور کو سلام کریں گے. ابھی بچے انتظار ہی میں رہتے تھے کہ حضور سلام کر دیتے تھے. 30 نیکیاں ملتی ہیں کسی کو سلام کرتے ہیں تو, 30 نیکیاں. کون مسلمان ایسا ہوگا جو دن بھر 30 گناہ کرے؟ کوئی ہو تو بڑا بدنصیب آدمی ہے وہ. بعض حضرات صحابہ کے بارے میں حدیثوں کے اندر یہ منقول ہے اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بعض حضرات صحابہ صرف بازار میں اس لیے جاتے تھے
تاکہ لوگوں کو سلام کر سکیں، اور لوگ اگر ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہم جواب دے کے ثواب کے حقدار بن سکیں. صرف اس نیت سے جاتے تھے. اور آج کتنے مسلمان ایسے ہیں سلام کرنا وہ مایوس سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لیکن سلام کرنے میں ہم پہل کریں. دیکھیں اس کی برکتیں ہم زندگی میں محسوس کریں گے انشاءاللہ. آج اس سنت نبوی کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی رحمتوں سے، بڑی سلامتی اور برکتوں سے آج محروم ہیں ہم لوگ. پڑوسی کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسرے عام لوگوں کی بات تو اور ہے. بہرحال سب سے پہلی بات آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ افشوا السلام، لوگوں سلام کو رواج دو، لوگوں ایک دوسرے کو سلام کرو. آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو دوسرا آدمی آپ کو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ تم پر بھی سلامتی نازل کرے، ورحمت اللہ، اور اللہ کی تم پر رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی تم پر برکتیں ہو. تمہاری سلامتی کے لیے، تمہاری رحمت کے لیے، تمہارے برکتوں کے لیے کوئی ہمیں دعا دے رہا ہے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، سلام میں پہل کرنا چاہیے. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمت اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں. سلام کرو تو ایسے ہی، اور جواب دو تو ایسے ہی. کم از کم السلام علیکم بھی کہتے، 10 نیکیاں تو کہیں نہیں گئے. روزانہ اگر 10 لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں تو 100 نیکیاں کہیں نہیں گئے. اور کون ایسا مسلمان ہوگا جو روزانہ 100 گناہ کرے؟ میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. کوئی مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ ارادہ کر کے نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 70، 100 اور 700 تک نیکیاں عطا کرتے ہیں. اور گناہ کے بارے میں کوئی آدمی گناہ کا صرف ارادہ کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. جب گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. کیا مہربانی ہے رب ذوالجلال کی، کیا مہربان ہے پروردگار اپنے بندوں کے اوپر. نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی پالو، اور نیکی کر لو تو 10، 70 اور 100 اور 700 تک. اور گناہ کا صرف ارادہ کرتے کچھ نہیں لکھا جائے گا. اور اگر گناہ آپ سے صادر ہو جاتا ہے، کر لیتے ہیں، تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام جو ہجرت کے بعد آپ کے زبان مبارک سے جاری ہوا، جس کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، وہ پہلا یہ تھا کہ افشوا السلام، لوگوں سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام پھیلاؤ. اور دوسری چیز فرمائی آپ علیہ السلام نے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی، صل الارحام، لوگوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرو. کسے کہا جاتا ہے صلہ رحمی کرنا؟ صلہ رحمی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ ہیں، اپنے چچا تایا ہیں، خالہ ماموں ہیں، اور قریب کے جتنے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہے، یہ سب رشتہ دار کہلاتے ہیں ہمارے. تو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، یعنی موقع ب موقع ان سے ملاقات کرنا، خیر خیریت لیتے رہنا، بیمار ہوں تو مزاج پرسی کرنا، عیادت کرنا. غریب ہوں، آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو موقع ب موقع ان رشتہ داروں کو چاہے زکات ہی میں سے کیوں نہ ہو کچھ دیتے رہنا، اپنے رشتہ داروں کے سکھ دکھ میں شریک رہنا. یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی والا عمل. آپ نے فرمایا حضور نے کہ صل الارحام، لوگوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرو.
اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، موقع بہ موقع اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، چچا تایا سے، پھوپھا خالہ سے، ماموں سے موقع بہ موقع ملاقات کرتے رہنا، خیر خیریت لیتے رہنا، ضرورت مند ہو تو تعاون کرنا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگوں تم صلہ رحمی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 3 چیزوں میں اضافہ کریں گے۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، روزی روٹی میں اضافہ فرماتے ہیں، کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز کہ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اور دوسری چیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والوں کے محبت میں اضافہ کر دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کوئی دشمنی کرنے والا نہیں رہے گا، پھر آپ سے کوئی آپ سے حسد کرنے والا نہیں رہے گا جب لوگ آپ سے محبت کرنے والے رہیں گے۔ تو خدا کرے کہ ہم صلہ رحمی کے اس مبارک عمل کو کرنے والے بنے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتے ناطے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرمانے بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، جو مسلمان اپنے رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، کوئی اگر ہم سے ٹوٹ رہا ہے تو ہم بھی ٹوٹ جانا، یہ کمال نہیں ہے۔ کوئی اگر ہم سے کٹ رہا ہے، کوئی اگر ہم سے ٹوٹ رہا ہے، چھوٹ رہا ہے، تو کمال یہ ہے کہ آپ اس سے جڑو، آپ اس سے تعلق استوار کرو، یہ کمال ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کرنے والوں کے تعلق سے بڑی سخت وعیدیں احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال تیسرا عمل یہ ہے کہ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ سلام کو رواج دینا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرنا۔ اور چوتھی چیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَصَلُّوا، صلی یصلی، مصلی کے معنی آتے ہیں نماز پڑھنا، نماز پڑھنے والے کے معنی آتے ہیں۔ صلوا باللیل، کب نماز پڑھو؟ رات میں نماز پڑھو، اور رات میں بھی کب؟ عشاء کی نماز نہیں۔ بہرحال 5 وقت کی نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں۔ مسلمان کی پہچان ہی حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صلوا باللیل والناس نیام، رات میں ایسے وقت نماز پڑھو کہ لوگ سو رہے ہوں۔ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز۔ بہرحال جو جمعہ پڑھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ تہجد کی نماز کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے سویا کریں، اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تدخلوا الجنت بالسلام، تو تم بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکو گے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے بعض لوگوں نے، بعض مفسرین کرام نے حکام مراد لیے ہیں، اور بعضوں نے علماء اور فقہا کو مراد لیا ہے کہ علماء اور فقہا قرآن و حدیث کی باتیں قرآن و حدیث سے نکال کر آپ کو بیان کرتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو یاد بھی رکھا جائے، ان باتوں پر عمل بھی کیا جائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچایا بھی جائے، جسے تبلیغ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے،
آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.